نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت مولانا میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مصطفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے ہیں مجالس مسیح امت میں ملفوظات ہیں مواعظ، وہ بندہ آپ کے پیش خدمت میں جو ہے عرض رسا ہے، اسے سماعت کرنا ہے۔ بعض حضرات مشاغل دینیا مشاغل ضروریہ یہ انسانیہ میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی بعض حضرات مشاغل دینیا یعنی دین کے جو مشاغل ہیں، مشاغل ضروریہ ضروری مشاغل ہیں انسانیہ میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر لسانی کی کثرت سے معذور ہوتے ہیں۔ یعنی جو مشاغل دینیا ہیں، یعنی درس دینا وغیرہ، امامت کرنا، قرآن کا درس دینا، قرآن پاک پڑھنا، یہ تو مشاغل دینیا ہیں۔ مشاغل ضروریہ انسانیہ یعنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، یعنی کمانا، ذریعہ معاش، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ مشاغل ضروریہ ہیں انسانیہ۔ بہت سے حضرات جن میں جو ہے مشغول ہوتے ہیں، ذکر لسانی کی کثرت سے معذور ہوتے ہیں، یعنی زبان ذکر زیادہ کثرت نہیں کر سکتی ان چیزوں میں رہ کے۔ ان کو حسرت ہوتی ہے کہ اس وقت کثرت ذکر نہیں تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں، فرماتے ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں ذکر زیادہ نہیں کر سکتا۔ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہا ہے، میں ان کو بشارت دیتا ہوں کہ ان کا یہ عقل قلیل، عقل کہتے ہیں چھوٹا عقل، الف اور بڑا قاف لام عقل، وہ عقل نہیں عین والی، یعنی سمجھ رہے ہیں آپ، عین قاف لام ہوتی ہے عقل، یعنی بٹس، اس کی بات نہیں کر رہے، عقل یعنی قلیل۔ اردو میں ہی اردو پڑھنے میں ایک جیسی لگتی ہے لیکن لکھنے میں الگ ہے، تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اردو کا یہ اپنی ایک کیا ہے نفاست ہے، یعنی عقل ہے، سمجھ میں آئے گا؟ کسی شاعر نے اگر کسی کے سامنے اردو بول دی نا، آدمی سامنے کنفیوز ہو جائے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ عقل ایک الف سے عقل ہے، ایک عین سے عقل ہے، یہاں عقل ہے قلیل یعنی چھوٹا، بہت سب سے زیادہ چھوٹا۔ عقل قلیل بھی کثرت سے ذکر ہے، عقل قلیل ذکر بھی کثرت سے ذکر ہے، یعنی وہ بندہ جو تمام چیزوں میں مشغول ہے، اس کا چھوٹا ذکر بھی کثرت کے ذکر میں آئے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس بندے پہ۔ اور جیسے بھی ابھی عرض کیا تھا کہ دوام طاعت بلا واسطہ، دوام طاعت والا باواسطہ دوام ذکر میں ہے۔ کتنی اچھی اردو لکھی ہے ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی زبردست اردو ہے، یعنی دوام طاعت والا یعنی جو شریعت پہ چل رہا ہے، عین شریعت۔ طاعت کیا؟ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہر انسان و جنات کو، یعنی دوام طاعت یعنی شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہر کام اس کا شریعت کے مطابق ہے، اعضاء جوارح سے اور باطن سے، اور تمام جو اس کا کردار ہے شریعت کے مطابق ہے، غیروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اور اپنے حقوق العباد میں بھی۔ دوام طاعت والا بلا باواسطہ دوام ذکر میں ہے، یعنی وہ ہمیشہ ذکر میں ہی ہے، سمجھ لو وہ شریعتی ذکر ہے۔ حدیث پاک ہے نا، کل مطیع اللہ فہو ذاکر، یعنی پوری اطاعت کرنے والا، کل مطیع اللہ فہو ذاکر، اللہ کی اطاعت کرنے والا ذاکر ہی ہے، یعنی عین شریعت پر عمل کرنے والا ذاکر ہی ہے، ہر وقت ذکر میں مبتلا ہے، یعنی ذاکر کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے رد نہیں کرتے۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتے، ایک تو جو منصف بادشاہ ہوتا ہے، جو صحیح بادشاہ ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتے، جو انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ حکومت کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ایک افطار کے وقت جو بندہ روزدار، جو افطار کا وقت ہوتا ہے نا، روزہ کھولنے کا، اس وقت جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا یعنی ذاکر جو ہر وقت اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ذاکر جو ذکر کر رہا نہیں مطلب جو ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، وہ ذکر کر رہا ہو تو پتہ چلا شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آدمی آج کل اسے کہتے ہیں جو ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتا رہتا ہے، یعنی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے سارے، تو وہ ذاکر نہیں ہے، بلکہ ذاکر وہ ہے جو تسبیح نہ پڑھے لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ علماء کرام مسجد میں امامت کر رہے ہیں، ہر وقت درد دے رہے ہیں، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ ذاکر ہیں۔ وہ ذاکر نہیں ہے تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا، وہ ذاکر وہ بھی ہے، پتہ چلا تسبیح پڑھ رہا صرف شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو اللہ کی نظر میں ذاکر نہیں ہے وہ۔ اللہ کی نظر میں ذاکر کون ہے؟ جو عین شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، کیا بھلی تسبیح کم پڑھتا ہو، وہ ذاکر ہے۔ یہاں بھی ذکر کا بھی ذاکر کا بھی یعنی تشریح کر دی بفضل باری تعالیٰ حضرت والا نے اور میں نے بھی، کہ ذاکر کسے کہتے ہیں، اصل ذاکر کون ہے، سمجھ بھائی؟ اسی طرح یہ عقل قلیل ذکر والا بھی مشاغل دینیا اور مشاغل ضروریہ
انسانیت میں لگا ہوا ہے، دوام ذکر میں ہے. سمجھ میں آئی بات. اسی طرح یہ عقل قلیل ذکر والا یہ کم ذکر کر رہا ہے، چھوٹا ذکر کر رہا ہے. جو مشاغل دینیا مشاغل ضروریہ ہے انسانیت میں لگا ہوا ہے، یعنی دین کا کام کر رہا ہے اور دنیا کی ضروریت میں لگا ہوا ہے، وہ دوام ذکر میں ہے، یعنی ہمیشہ اس کا ذکر میں لکھا جائے گا. شاید کسی کو شبہ ہو کہ عقل قلیل کثیر کس طرح ہے. جواب یہ کہ تھوڑا تھوڑا روز کیا جائے تو بہت ہو جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا روز کیا جائے تو بہت ہو جاتا ہے. بوند بوند کیا کرتی ہے، مٹکے کو بھر دیتی ہے. سمجھ میں آئی بات. گا گا کے گویا بن جاتا ہے. لکھنا نہیں آتا، پہلے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لکھواتے ہیں، اس کے بعد لکھنا اتنا آ جاتا ہے کہ فر لکھتا ہے زبردست تحریر کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات. تو جب قلیل یا عقل قلیل پر دوام ہے، چھوٹے عمل پہ دوام ہے، عقل قلیل پہ دوام ہے، تو کثیر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. وہ کثیری عمل ہے، اس پہ دوام ہے، ہمیشہ کرتا ہے چھوٹا عمل. یعنی 200 مرتبہ استغفار کر رہا ہے لیکن پابندی سے کر رہا ہے، وہ کثرت میں ہی شمار ہے. پتہ چلا ایک مرتبہ بیٹھ کے 10,000 مرتبہ کر دیا. جو کوئی مقصد تھا، کوئی پریشانی آئی، کوئی پیسہ کمانا تھا یا کچھ مطلب تھا، خرچ تھا، تو 2,000 مرتبہ یعنی 20,000 مرتبہ ذکر کر لیا. بڑے سوتے رہے، یعنی 200 مرتبہ پڑھا لیکن پابندی کے ساتھ پڑھا. تو جب قلیل یا عقل قلیل پر دعا میں تو کثیر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بعض صاحبان یہ خیال کرتے ہوں گے کہ اس قلیل ذکر سے تو یہ اچھا ہے 2-4 دن کہیں بیٹھ کر اچھی طرح ذکر کر لیں اور بالکل خاموش رہیں. دیکھو آ گئی بات. بفضل باری تعالیٰ میں نے کہا تو حضرت نے بھی فرما دیا کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے اس سے اچھا تو کہیں بیٹھ کے ایک دم 3-4 دن تک کثرت سے ذکر کر رہے ہیں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں چپ چاپ. یعنی پہلوان نے 100,000 بیٹھ مار دی، ڈنڈ بیٹھ کے مار دی، پھر بعد میں ایک ہفتے تک پڑا ہوا ہے، بھائی صاحب درد بہت ہو رہا ہے، اب دل نہیں کر رہا بیٹھ کے مارنے کا. سمجھ میں آئی بات. دنیا کی نظام کو بھی سوچ سمجھ کے چلایا جاتا ہے. پہلوان کے بعد جب کوئی پہلوانی سیکھنے جائے گا نا، پہلے اس کو شروع میں ایکسرسائز کرائیں گے، بعد میں ڈنڈ بیٹھ کے پڑھوائیں گے، پھر شروع میں 10-15 پڑھوائیں گے. پتہ چلا ایسا نہیں کہ 1000 مال لے، پتہ چلا اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. علاج ہو رہا ہے اس کا، ہاتھ پیر ہی نہیں ہل رہے. ایسے ہی ہم آج کل ایسے ہیں توبہ مجھ جیسا کہ پتہ چلا 10,000 مرتبہ ذکر کر لیا 4-5 دن تک، پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا ایک ہفتے مہینے تک. اللہ تعالیٰ اس عمل سے بچائے. لیکن یہ کہاں کثرت ہے. یہ تو ایسا ہے کہ 2-4 دن بیٹھ کر خوب اچھی طرح کھا لیا، پھر 3-4 دن کھانا چھوڑ دیا، تو وہ کیا کثرت تعام ہوگا؟ کچھ بھی نہ ہوگا. اور ایک شخص قلیل کھانا روز کھا رہا ہے تو اس سے وہ کثیر ہو رہا ہے یا قلیل؟ ظاہر ہے کہ کثیر ہو رہا ہے. اس سے صحت قائم رہے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے مالدار کس طرح ہو گئے؟ فرمایا معافی چاہتا ہوں، صحابی کا میں نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگایا کیونکہ گناہ ہے، صحابی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. میں نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگایا، یہ میری پکڑ ہو جائے گی زبردست. یہ صحابہ کا نام لے رہا، رضی اللہ تعالیٰ نہیں لگایا، یعنی سو خاتمہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں. تو میں اللہ نے مجھے متنبع کر دیا کہ کیا کر گیا تو بفضل باری تعالیٰ، اللہ کی سعادت ہے، مجھے اللہ نے ہوشیار کر دیا. دوبارہ پڑھ رہا ہوں معافی کے ساتھ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے مالدار کس طرح ہو گئے؟ فرمایا میں تجارت کے اندر اس کا خیال رکھتا ہوں کہ قرض نہ دیا جائے، نقد دیتا ہوں. یعنی جب میں تجارت کرتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں میں ادھار نہ دوں، نقد دوں، اور نفع کم سے کم لیتا ہوں، اور نفع دوسروں کے مطابق کم لیتا ہوں. جیسے دوسرا دکاندار ہے 10 روپے کی چیز 10 میں بیچ رہا ہے، میں اس کو بھی 7 روپے میں یا 6 روپے میں بیچ دیتا ہوں، نفع کم لے لیتا ہوں. وہ تجارت ہی کیا ہوئی جس میں نفع نہ ہو، مگر بنسبت دوسرے تاجروں کے نفع کم لیتا ہوں تو میری بکری زیادہ ہوتی ہے. تو کتنی بڑی حکمت کی بات کری تجارت میں. کہ دوسرا آدمی ایک سامان کو 10 روپے کا بیچتا ہے، میں مالدار اس لیے ہوا کہ ایک تو میں ادھار نہیں دیتا، پہلی بات، وہ ادھار بھی دے دیتا ہوگا. اور میں ایسا کرتا ہوں 10 روپے کی چیز وہ بیچ رہا ہے نا، پروفٹ تھوڑا بہت کما رہا ہے، میں اس سے اور کم پروفٹ کماتا ہوں، میں 6 روپے کی چیز بیچتا ہوں. وہ فرمایا ہے دکاندار خریدنے والے مالدار مطلب جو مال خریدنا ہوتا ہے نا اس کی دکان پہ کم میرے سے زیادہ لیتے ہیں. کچھ سستی چیز مل رہی ہے 6 روپے کی بیچ رہا ہوں، 1-2 روپے منافع کماتا ہوں، اس سے لیے میری دکان میں مال زیادہ بکتا ہے اور آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں مالدار بن گیا. تو یہ نفع قلیل زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو گیا. کیا فرما رہا ہے؟ بنسبت دوسرے تاجروں کے نفع کم لیتا ہوں تو میری بکری زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نفع قلیل یعنی نفع جو کما رہا ہے نا کم، زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو گیا، یعنی زیادہ بکری ہوئی تو نفع کثیر ہو گیا. کیا حکمت کی بات ہے. دیکھا ایسے صحابی ہوتے تھے زبردست دور اندیشی، یعنی تجارت بھی کری تو شریعت کے مطابق. نفع یہ کم ہے نا، نفع قلیل یعنی کم نفع، زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا کیا فرمایا اردو میں، کیا اردو لکھ دیا حضرت والا رحمۃ اللہ نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، درجات بلند کرے، اپنے قرو جان میں عرفہ مقام عطا فرمائے. تو یہ نفع قلیل زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو گیا. یوں ہی
ہوئی ہے یہ کثرت دولت، تو دیکھیے قلیل کثیر ہو گیا، یعنی قلیل کثیر ہو گیا، اس لیے دولت مجھے اس لیے ملی قلیل کثیر ہو گیا. یہ ابھی نہیں ہوا، اور دوسروں کا کثیر نفع قلیل ہو گیا، یعنی جو چاہتے ہیں کہ میرا مال مہنگا بکے، وہ پتہ چلا نفع کثیر قلیل ہو گیا، یعنی وہ سوچتے ہی رہے گا، ان کا اس لیے تجارت نہیں چل رہی ان کی، وہ بیٹے میں مکھیاں مار رہا ہے. ان کا کیا نفع کثیر سوچ نفع کثیر کی قلیل ہو گیا، اور جو قلیل نفع وہ کثیر نفع بن گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح ایک صاحب نفع زیادہ لیتے تھے، گاہکوں کو معلوم ہوا، وہ کھٹک گئے اور کہنے لگے جہاں نفع کم لیا جاتا ہے وہاں سے کیوں نہ لیں. یعنی جب گاہکوں نے دیکھا یہ زیادہ میں مال بیچتے ہیں، پیسے تو لیتے ہی ہیں، تو وہاں کیوں نہ چلو جو 6 روپے کا دیتے ہیں. پتہ چلا وہاں چلے 10 آدمی زور کا، بھائی وہاں سے لیا کرو 6 روپے کی چیز ملتی ہے. پتہ چلا کیا بن گیا، مالدار بن گئے وہ. جہاں وہاں سے کیوں نہ لیں، جہاں ہمیں 4 پیسے میں چیز ملتی ہے وہاں سے کیوں نہ لیں. یہ 6 والی کیوں لیں، چیز وہی ہے، یہ نظیر سمجھ میں لیجیے. یعنی کیوں ہم 10 روپے کی لیں، 6 روپے کی کیوں نہ لیں، یہ نظیر سمجھ میں آ گئی. اسی لیے طالب تزکیہ مجہول کا عقل قلیل ذکر کثرت ذکر والے سے ثواب و قرب میں کم نہیں. اسی لیے اس طرح طالب تزکیہ، یعنی جسے تزکیہ کا فکر ہے، تزکیہ کر رہا ہے، نفس کو پاک کر رہا ہے، یعنی اسی طرح طالب تزکیہ مشغول کا، یعنی تزکیہ علم میں لگا ہوا ہے، یعنی اپنے قلب کی اصلاح کر رہا ہے، یعنی اس کا جو عقل قلیل عمل ہے، ذکر عقل قلیل، یعنی جب تزکیہ میں لگے گا تو ذکر کم کرے گا. تو کثرت ذکر والے سے ثواب و قرب میں کم نہیں، یعنی کثرت ذکر والے سے ثواب و قرب میں کم نہیں. جب کم نہیں تو غم کیوں پالا، جب کم نہیں تو غم کیوں پال لیا تم نے. ہاں غم پال لیا بنا بات کہ صاحب میں ذکر کم کرتا ہوں، میں ذاکر نہیں ہوں، غم پال لیں. اس لیے موقع کی صورت میں رہ کے جاؤ گے تو جو غم پلا ہوا ہے نا شریعت کا، وہ سب نکال دیں گے. پتہ چلا سکون سے بیٹھے رہو، مراقبہ کرتے رہو، ذکر مت کرو. بھائی مراقبہ تمہارا ذکر میں شمار ہے، کیونکہ اس وقت شیخ نے دیکھ لیا اس کو خشکی ہے، خشکی کئی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہاں تو اس لیے خشکی اس کو ذکر وہ خود ہی بند کر دے گا جب کمال کو پہنچ جائے گا. ابھی زیر تربیت شیخ کی ہے تو شیخ سے مشورہ کرو، شیخ بند کر دیں گے ذکر مت کرو. جب کمال کو پہنچ جائے گا اسے پتہ ہے کہ ذکر کتنا کرنا ہے، کتنا سونا ہے، اور کب ذکر بند کرنا ہے، کب قرآن تلاوت بند کرنی ہے، وہ خود سمجھ جائے گا. جب یعنی کمال کو خود پہنچ چکا، اب وہ اس کی رہنمائی شیخ پردہ کرنے کے بعد قلب پر کر رہے ہیں، وہ خود کمال کو پہنچ چکا. جب تک شیخ تھے تب تک شیخ سمجھا رہے تھے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ محقق کی صحبت کی بابرکت ہے. مرد خود کیوں پالا خود کردہ راچا علاج، یہ اپنے لائے ہوئے غم کیا علاج. اس پر اعتماد و اعتقاد ہونا چاہیے. جب مجلس میں آ کر بیٹھے ہوں تو حقیقی بیٹھنا جب ہے جب کہ پورا اعتماد و اعتقاد ہو. یعنی کسی شیخ کے پاس گئے مجلس میں، تب فائدہ ہوگا جب آپ کو اعتقاد اور اعتماد ہو شیخ کی بات پر، تب آپ کو مجلس فائدہ کرے گی، نہیں تو بیکار ہے مجلس میں بیٹھنا. بس توفیق تعالیٰ بھی توفیق تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے جو بیان کیا جا رہا ہے، اس پر اعتماد و اعتقاد ہو تب جا کر سکون و سکینہ ہوگا، یعنی مدد جب آئے گی. ورنہ تو وہی کہ خود کردہ راچا علاج، بیماریاں خود پال لی. کچھ ذہن شریف میں بات آئی، میں کہہ رہا تھا جس طرح دعا میں طاعت ہے، بندہ مومن ہر وقت کسی نہ کسی عبادت میں ہے، اسی طرح دعا میں ذکر بھی ہے، کہیں بلا واسطہ کہیں بلا باواسطہ، کہیں بلا واسطہ کہیں باواسطہ. وہ سالکین مخلصین صادقین جو مشغول تزکیہ باخلاص و صدق میں ہیں، ان کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ ان میں رنج جلد آ جاتا ہے کہ آج میرا ذکر 3000 کے بجائے 1000 ہی ہوا ہے، یہ سوچ کر رنجیدہ ہو رہا ہے. ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ جب تو طالب ہے تو تساہل مانے نہ ہو، صرف سستی عمل سے مانے نہ ہو. اور جب یہ ہے کہ تو پھر کثرت و قلت کا کیا سوال، تقلیل و تقصیر کا کیا سوال. کبھی تقلیل ہے تو کبھی تقصیر ہے، اور وہ قلیل ظاہراً بالمعنی کثیر ہے. اور جب یہ ہے تو حقیقتاً تقصیر پر جو ثواب و قرب ہے بالمعنی اس تقلیل و تقصیر پر بھی وہی ثواب ہی وہی قرب ہے. خیال شریف میں بات آئی نہیں، شاید کسی دن قرآن پاک کی تلاوت 4 پارے ہو گئے تو کسی دن ایک ہی پارہ کی ہوئی. ریا گیس کا زور ہے، گھٹن ہے، نہ کھڑا ہوا جاوے نہ بیٹا جاوے. بعض دفعہ لیٹ کر بھی زبان میں خشکی آئی ہے، اور طالب ایسا ہے، وہ ایسا کہ شوق ہے اس درجے کا، تو اب اس کو تسکین کون دے. خود تسکین دینا چاہے تو مشکل ہے، تو ایسے شخص کو ضروری کوئی شخص معتمد عالیہ بنانا پڑے گا، ورنہ مشکل میں پڑ جائے گا. دیکھو کوئی کسی جگہ کا راستہ چلے اور راستہ پورا صحیح ٹھیک معلوم نہ ہو، کچھ معلوم ہو، تو اس راستے چلنے والے کو ضروری ہوگا کہ چلتے چلتے کسی جگہ پر وہ پوچھتا بھی رہے گا، مگر وہ رہبر نہ بنایا ہو، لیکن کسی ایسے چلنے والے سے جو جانتا ہو
وہ جا رہا ہے اسی سے اعتماد کر کے بھی کبھی کبھی پوچھ لے. یہ ضروری نہیں کہ یہ رہبر کو متعین کر لے کہ متعین طریقے سے کسی کو شیخ بنا لے، بلکہ کسی پر اعتماد ہوگا اس سے پوچھ لو. کیا بات کری، سمجھ میں آئی بات؟ کہ کبھی کبھی دیکھو، میں نے ان سے حضرت والا سے پہلے حضرت کی برکت سے خود ہی عرض کر دیا کہ کبھی کبھی سالک کا مقام کبھی کچھ الگ ہو جاتا ہے. وہ زمانہ تو فتنے کا زبردست، کبھی خشکی بھی کچھ خود بھی ہو جاتی ہے، کچھ مرد میں خشکی خود پیدا ہو جاتی ہے. معدے کی خشکی ہوتی ہے تو دماغ پہ ضرور پہنچتی ہے، ظاہری بات ہے. جب معدے میں خشکی ہوگی تو قبض ہوگی، جب قبض ہوگی دماغ پہ بھی ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہوں گے. سارا نظام پیٹ سے ہی چل رہا ہے. کہتے ہیں نا تمام بیماریوں کی جڑ، بیمار جو بڑی ماں ہے وہ پیٹ کی مرد ہے. بھائی پیٹ میں خشکی ہوگی تو ظاہری بات ہے دماغ میں خشکی ہوگی. اجابت نہیں ہوگی، اجابت نہیں ہوگی تو دماغ گھٹن رہے گا. یعنی بتا رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ، بیٹے بیٹے 4 پارے پڑھ دیے، گھٹن محسوس ہوئی، یعنی خشکی ہوئی تو پھر 4 نہیں تو 1 پارا پڑے گا. 1 پارا پڑھنا چاہیے. اب وہ سوچ رہا ہے اللہ میاں میں نے 1 پارا پڑھا ہے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں مثال کے طور پر تمہارا شیخ نہیں ہے کوئی، ہاں تو پھر آپ کسی سے پوچھ لو جا کے، کسی اچھے عالم سے، وہ مشورہ دیں گے. یا کسی شیخ ہوتے ہیں ہر جگہ، ان سے پوچھ لو فون کر کے، خط لکھ کے، یا مدرسے میں جا کے کسی شیخ الحدیث سے. سمجھ میں آئی؟ مثال کے طور پر حضرت والا یہ فرما رہا ہے، دنیا کی مثال میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے، کہ آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہے، راستہ تو آپ جا رہے ہیں، ایڈریس بھی معلوم ہوا تو راستہ آپ بھٹک گئے، تو آپ خود چلتے رہو گے راستے پہ، بھٹکے ہوئے راستے پہ. بلکہ وہاں جو چل رہا ہے مسافر، اس سے پوچھو گا بھائی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہ راستہ یہاں پہ جاتا ہے، تو اس کی مدد لینی پڑے گی نہیں کہ اس راستے پہ آپ چل دو گے. سمجھ میں آئی؟ اب پتہ چلا آپ نے ایک راستے کے لیے مقرر کر لیا اپنا ایک رہبر، جو مجھے بتاتے جانا، وہ آپ کے پاس رہبر نہیں ہے تو پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا. یا تو رہبر بناؤ یا پھر پوچھو رہبر سے، چلتے ہوئے راستہ پوچھو کسی سے. یہ دونوں باتیں ہیں. تو آپ عقل قلیل ذکر بھی کثرت کے ذکر میں ہیں شمار، اس سے معنی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا سالک کا مقام الگ الگ مزاج ہوتا ہے. پتہ چلا آج سالک اشاق نہیں پڑھی، نیند کا غلبہ سو گیا، پھر بعد میں قضا پڑھ لی. یہ تھوڑی کہ صاحب نیند آ رہی ہے میں تو اشاق پڑھوں گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں. اللہ خوش جب ہوں گے تو آرام کر. تو یہ اللہ چاہتے ہیں سکون میں دیکھنا، مطمئن چاہتے ہیں، تیرا دل شاد چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں. تو اپنے پر کیوں پریشانی لے رہا ہے؟ آرام سے سو جا پڑھ کے، جب اٹھے تو قضا پڑھ لیو. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو قضا پڑھ لیو، نہیں تو محبت نہیں کرتا تو قضا واجب نہیں ہے تیرے پہ. نوافل کی قضا واجب نہیں ہے، فرض کی قضا واجب ہے. سمجھ لیا ہے؟ کبھی سوچے نہیں میں کہ نوافل کی قضا پڑھوا رہا ہے. ہر آدمی کے لیے نہیں ہے بات، ہر آدمی کی مثال الگ ہوتی ہے. اور خاص الخاص بندے ہیں آپ، اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، تو آپ کو نوافل کی قضا پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ الگ سے ہدیہ پیش کر رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے قیمتی چیزیں دے رہے ہیں، بادشاہ خوش ہو رہا ہے. اس لیے جب چھوٹ گئی تو پھر پڑھ لیا. ہاں بھائی میں بھول گیا تھا جو ہے بادشاہ سلامت کو ایک مٹھائی کا ڈبہ ڈلنے آنا، تو اب پھر میں بعد میں دے رہا ہوں، شام کو دے رہا ہوں. میں صبح دیتا تھا نا بادشاہ کو، اب شام کو دے کے آتا ہوں. تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے؟ یہ خاص توجہ اللہ کی آپ پہ ہوگی. تمام شریعت کی باتیں بتا دی بھائی صاحب. خالی کتابیں پڑھنے سے، یہ ایک ہی کتاب پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بہت کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہر کام آدمی دین کا سمجھ رہا ہے. میں جماعتوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، میری جماعت سے وہ نہیں ہے کوئی حکارات، کیونکہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. تبلیغی جماعت والے مسجد کو آباد کرنے والے ہی ہیں. یہ تو آج دیکھ لو امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں. 1 2 ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہوتی نماز پڑھنے والے، زیادہ تر داڑھی والے با جماعت ہوتے ہیں، جماعت تبلیغی. لیکن افسوس یہ ہے کہ علم کے ساتھ اگر یہ چلے نا بہت کامیاب ہو جائیں گے، یعنی صحیح کتابیں پڑھیں. لیکن اب مثال کے طور پر پھر میں بار بار میں پھر کہیں گے میاں ہم پہ الزام لگا رہا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا. میرے بھائی آپ مجھ سے اچھے ہو، بہت وقت لگ رہا ہے آپ کا، مجھ سے اچھے ہو. اس لیے میں اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستہ دکھائے علم کے ساتھ، اور تمہارے پھر دیکھیے کیا نکھار آتا ہے آپ میں، کیا نکھار آتا ہے میرے بھائی صاحب. ایسے بن جاؤ گے، سارے ولی ہو، سارے ولی پھرو گے. لیکن ایک تھوڑا سا طریقے کو سنبھال لو بس. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کاملہ فرمائے، صحیح راستہ دکھائے صحیح علم کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے صحیح راستے پر دائم و قائم رکھے مرتے دم تک. ثبات علی الایمان عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ثبات علی الایمان عطا فرمائے، آپ کے طفیل میں مجھے بھی مرتے دم تک. اور اللہ تبارک تعالیٰ غیروں کو جو محروم ہیں توحید سے، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کامل پر استقامت کے ساتھ مستمرہ عطا فرمائے. مرنے سے پہلے آمین ثم آمین. یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا.